اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اسلامی معارف کورس کی 7ویں کتاب معاد اور قیامت کی شناخت، اور اس میں جو ہے ہم قیامت کے مواطن اور حالات پر گفتگو کر رہے تھے۔ کل جو ہم نے عرض کی تھی کہ سور کہتے ہیں کہ قیامت کے جب آئے گی تو ایک سہے آسمانی آئے گا، ایک جو ہے سور پھونکا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو مقدمتاً جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ دو مقدمے، دو نکات پہلے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے تشبیہ معقول بے محسوس، اور دوسرا ہے تمثلات یا تمثیل، یعنی جب بھی قرآن مجید میں خداوند عالم یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں جب مثلا عالم ملکوت کے بارے میں، عالم آخرت کے بارے میں، یا ایسے معارف کے بارے میں کہ جن کا تعلق اس مادی دنیا سے نہیں ہے، تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے جو ہے وہ معقولات جو ہوتے ہیں، جو مجردات ہوتے ہیں، ان کو حصی صورت، حصی زبان میں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی بچہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ خداوند عالم جو ہے پہاڑ سے بڑا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ اگر کہیں نہیں تو بچے کے ذہن میں ایک نقص پڑ جائے گا، اگر کہیں ہاں تو بچہ سمجھتا اچھا ان کا طول اور خدا کا بڑا ہوگا، کوئی شکل و صورت بنا لیتا ہے۔ لیکن ایسا ایسا جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کو حقائق کی سمجھ لگتی جاتی ہے کہ خداوند عالم وہ ایک نور ہے، اور وہ کیا ہے؟ مادی جسم نہیں ہے، طول و عرض اس کا، مکان اس کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ عرش اور ید اللہ فوق ایدیکم، یعنی اللہ کے ہاتھ اور اس کی یہ کرسی، اور یہ سارا جو ہے یہ سارا خداوند عالم نے تمثیل کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اور عرض کیا جیسے کہ ہم جو ہے ECG کی یا وہ جو اسکین مشین لگی ہوتی ہے، اور کوئی ہارٹ پرابلم یا پیشنٹ پڑا ہوتا ہے تو اس کو کیا، اس کی دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے بجائے یہ کہ سنی جائے، سامنے اسکرین کے اوپر جو ہے مختلف خطوط ظاہر ہوتے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہے، آہستہ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، نبض کیسے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے خواب کا ذکر کیا تھا کہ خواب میں بعض جو ہے عالم ملکوت کے اشارہ جات جو ہیں وہ حصی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان سے جو معبر ہوتا ہے، جو تعبیر کرنے والے ہوتے ہیں خوابوں کی، تو وہ پھر ان سے اشارہ سے جو کہ سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اگر جو ہے کوئی بہت زیادہ انسان بہت شیرین قسم کا دودھ پی رہا ہو، پلا رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے اس کو الحمدللہ خداوند علم و معرفت کے چشمے عطا فرمایا گیا۔ کوئی پانی میں تیر رہا ہے تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ اس کو خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، گویا یہ کسی زیارت پر، کسی اچھی شخصیت کے پاس، عارف علماء کے پاس، مزارات ائمہ پر کہیں گیا ہوا ہے، اس کو زیارت نصیب ہوئی ہے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ یا سانپ وغیرہ یا کوئی مینڈا، بھیڑ، شیر جانور پیچھے لگا ہوا ہو تو وہ ایک مصیبت کی علامت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے خواب میں بہت زیادہ پیسے، مال و دولت نظر آ جائے تو ایمان کی کمزوری کی مثلا جو ہے یہ علامت ہوتی ہے۔ اپنی موت نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی بڑھ گئی ہے۔ اس طریقے سے بہرحال جو ہے یہ جو علماء مزید اس علم کے جو وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں، یہ جو سیاح مرگ ہے جس کو ہم جو ہے قرآن مجید میں مختلف اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سیاح، زجرہ اور سور کا الفاظ استعمال ہوا ہے، ساخہ بھی آیا ہے، ناقور بھی آیا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے اس کا مطلب اور حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ موت کیا ہے، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جا بجائی، اس کی دوسرے عالم کی طرف جو ہے منتقل ہونا۔ نیچے والے عالم سے ترتیب ایسے ہے، یعنی سب سے نیچے یہ ہمارا اضلاع وجودی، نہ اوپر نیچے جو ہم جہاد اس ششگانہ میں جو ہے جس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ جو ہے اضلاع وجودی یہ ہمارا مادی دنیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں پھر کئی مقامات ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے عالم برزخ کے کئی مقامات کے بعد پھر تیسرے عالم مثال اور عالم ملکوت اور فلاں، اس کے بعد جو ہے عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت کا پہلا قدم جو ہے وہ جو ہے سایہ آسمانی ہے۔
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خدا بند عالم کے حکم سے اس دنیا سے برزخ اور برزخ سے پھر جب ایک ایسا سایہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا کہ جس سے ہوتا ہے ایک موجود برتر جو بہت قوی ہے، جو جیسے مقناطیس ہوتا ہے اور اس کو رکھو ذرا بڑا مقناطیس ہو تو سارے لوہے کے ذرات کو اپنی طرف کیچ کر لے گا، کھینچ لے گا، جذب کر لے گا۔ یا آپ نے سامان رکھنا اور خود بھی جانا ہو تو مثلا 50 تعداد ہے تو 50 بندے اور ان کے ساتھ اگر سامان بھی بہت زیادہ ہو تو ایک چھوٹی کار میں یا وین سوزوکی میں تو نہیں آئیں گے، ان کے لیے بڑی بس یا ٹرک یا وہ چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اب ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں گے، اس کا لشکر ہے، آز لحاظ وجودی وہ اتنے قوی اور بلند ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کی روح قبض کریں گے۔ اور یہ روح قبض کرنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم کوئی چیز پکڑ کر جو ہے جمع کرتے ہیں، بلکہ جیسے میں نے مقناطیس کی مثال آپ کو دی کہ وہ آز لحاظ وجودی خدا کے حکم سے بہت زیادہ قوی ہیں۔ تکویناً جو خدا نے ان کو اجازت دی ہے، ایسے ہر چیز کو اپنی طرف، تمام ارواح کو، دنیا کی روحوں کو اپنی طرف جو ہے کیچ کر لیں گے، اپنے جگہ دیں گے اور اس عالم سے اگلے عالم میں یا عالم برزخ سے قیامت کے اس میں جو ہے وہ لے کر چلے جائیں گے۔ اب یہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے الفاظ کہ خدا بند عالم جو ہے اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے، خدا بلائے گا، خدا کا بلاوا آ جائے گا، تو یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو آواز کے ذریعے صدا لگاتے ہیں، اس کو آواز سے بلاتے ہیں، کسی چیز کو کھٹکھٹاتے ہیں، فون کرتے ہیں اور اس کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کے بعد بھی اس کی مرضی ہوتی ہے وہ ہماری دعوت قبول کرے نہ کرے، آئے یا انکار کر دے۔ لیکن جب خدا بند عالم کی طرف سے دعوت اور بلاوا آ جائے گا تو یہ بلاوا ایسے والا نہیں ہے کہ صدا کے ساتھ کوئی طوطی یا باجا بجایا جائے گا یا فلان، نہیں، بلکہ تکویناً جو جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا تھا اس جان میں جانے کے لیے، ان کو زبردستی اکٹھا کر کے تکویناً جیسے کیا آج کیا نا مقناطیس لوہے کے ذرات کو جمع کرتا ہے، تو سارے ارواح کو اکٹھا کر کے پوری دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور اگلے عالم میں اس کو جو ہے وہ بلند کر دیا جائے گا، ادھر لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد عرض کیا یہ جو مثلا یہ دعوت مختلف لفظوں میں خدا کی دعوت جو قرآن میں موجود بیان ہوئی ہے، ایک ہے کہ سایہ آسمانی، سایہ کیا ہوتا ہے یعنی، اور زجرہ یعنی بہت بلند آواز سے چیخنا، چیخ و پکار اونچی آواز سے، کہتے ہیں سایہ آسمانی آئے گا، بہت بڑی ڈراؤنی چیخ آئے گی، آج تک یہ ہم سنتے تھے۔ یا صاخہ لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اونچی آواز سے دھاڑنا بولنا، یا وہ جو بڑا سا ڈھول ہوتا ہے اس کو جو ہے نکارا وغیرہ اس کو بجانا، یا مثلا جو ہے سور پھونکنا کیا ہوتا ہے یعنی بہت بڑا باجا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں توتیاں بڑی بڑی باجے بجا رہے ہوتے ہیں شادیوں پر ڈھولوں کے ساتھ، تو اس میں ایسے پھونک مارتے ہیں تو اس سے بہت بڑی بوک آواز نکلتی ہے جیسے گاڑیوں کے ہارن وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے یعنی خدا کی طرف سے دعوت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو رستہ بتایا ہے کہ اس رستے پر عمل کرتے ہوئے میری طرف آ جاؤ۔ بعض ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی خواب میں دنیا میں غفلت میں ہوتے ہیں تو فوری متوجہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کی لذتوں کو، اس کی جو ہے نا حسرتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض کا آپ نے دیکھا کہ گہری نیند معذرت چاہتا ہوں، گہری نیند سوئے ہوتے ہیں، ان کو جگانے کے لیے بلند آواز سے چیخنا پڑتا ہے، کسی چیز کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے، بلکہ بعض کا تو ان کو ہلانا پڑتا ہے تاکہ وہ خواب غفلت سے، گہری نیند سے بیدار ہوں۔ تو یہ جو لفظ آئے ہیں کہ یعنی یہ وہ بعض لوگ تو اولیاء خدا ہوں گے، خود بخود جو ہے وہ تیار ہوں گے، جیسے خدا کی طرف سے بلایا گا پہنچ جائیں گے، یہ پہلے پہنچ چکے ہوں گے یہ سفر کو طے کرتے ہوئے۔ لیکن اکثر ہم جیسے جو غافل لوگ ہیں، جو مثلا دنیا کی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، دن رات پوچھو جن کا ہم و غم جو ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ بڑی بلڈنگ نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے، کسی کو گاڑی کی طلب ہے، ایک گاڑی آ گئی تو اس سے آگے والی ماڈل کی طلب ہے، کسی کو چھوٹا موبائل ہے تو اس پر اور آگے کے چاہیے، یہ لیپ ٹاپ ہے تو اس سے جو ہے ترقی یافتہ چاہیے، اس کو جو ہے میری اتنی زمینیں بھی ہوں، بلڈنگ ہوں، فلاں، پھر یہ میرا
حکم چلے، جو قدرت میں آ جاتے ہیں، تھوڑی قدرت والا ہے تو وہ چاہتا ہے ساری قدرت میرے ہاتھ میں آئے، اور دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہوں گے کہ ان کو جو ہے بیدار کرنے کے لیے، اس عالم میں دھکیلنے کے لیے یہ ایک تشبیہ اور استعارہ بیان کیا گیا، مثال کہ اتنی شدید چیخ آئے گی کہ ہر چیز جو ہے ایسے مردہ ہو کر گر جائے گی اس کے ڈر اور خوف سے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے کہ چیخ آئے گی، کیونکہ وہ تکویناً قرآن مجید جو ہے اس لیے اس نے اس موت کو صیحہ سے، چیخ آسمانی سے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ تو لہذا یہ کیا ہوگا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس سے پورے کے پورے جہان، کائنات میں جتنے ذی روح ہیں ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور وہ تکویناً ایک عالم کشش کے ذریعے ان تمام کے روحوں کو قبض کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام و حضرت اسرافیل علیہ السلام اور جو ان کا لشکر ہوگا، یہ ہمیں دوسرے عالم کی طرف جو ہے وہ وہاں پر ان تمام کے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری جو انسانوں کا تمام کو ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ یہ کلی حقیقت ہے، وہ جو ہم صیحہ آسمانی کہتے ہیں یا وہ جو ہم سور پھونکنا کہتے ہیں، یعنی باجا بجانا۔ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ مثلا کو فرشتہ بجا کے بڑا سا ڈھول یا ڈرم بجائے گا یا باجے میں آواز مارے گا یا اتنی بڑی چیخ آئے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، بلکہ صیحہ آسمانی یہ ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے نا خدا بند عالم کی طرف سے ایک ایک لمحہ ہمیں روح کو ہماری زندگی مل رہی ہے، جیسے ہی وہاں سے ریموٹ کنٹرول جیسے ہوتا ہے نا دبائیں گے ایک ہی طرف، تو ہر چیز تکویناً کٹھی ہو کر اور یہ فرشتے پکڑ کر ان کو اکٹھا کر کے لے جائیں گے اس عالم میں، پہلے عالم میں برزخ اور اس کے بعد عالم قیامت۔ اب جو ہے یہ نفخ صور ہے، اس کے دو طرح کا استعمال، یہ جو صور پھونکا جائے گا، ایک جو ہے پہلا نفخ صور جو ہے یعنی صور پھونکنا جس کو کہتے ہیں نفخ اماتہ، نفخ اماتہ کیا مطلب؟ یعنی پہلا جب صور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام ذی روح، چاہے وہ اس دنیا میں ہوں گے چاہے عالم برزخ میں زندہ ہیں، ایک دفعہ مردہ ہو جائیں گے، ان کی روحوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ خدا بند عالم کی جب یہ دعوت آئے گی تو تمام کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور لے جائیں گے۔ جیسے یہ باجا بجانا اصل کیوں قرآن نے یہ استعمال، اس شہپور باجا یہ بجانا جو ہے صور پھونکنا کہتے ہیں اسی کو، کہ جب بہت بڑا سا باجا، یہ کیوں اس طرح استعمال کیا؟ میں پہلے توضیح دے چکا ہوں کہ اس کو عالم معقول کی تمثیل کی دی گئی ہے عالم حس سے۔ اصل کیا تھا اس وقت جب بھی بادشاہ جو ہوتے تھے جب انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو وہاں کو لاؤڈ سپیکر، موبائل، یہ نیٹ سروس یہ تو ہوتا نہیں تھا، وہ بڑے بڑے مینار اور گنبد بنے ہوتے تھے، اس کے کثر کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے باجے بنے ہوتے تھے، وہ کھڑے ہو کر بجاتے تھے، اور ساتھ اس کا جو ہے نا جیسے ڈرم ہم ڈھول کہتے ہیں، ڈرم ٹائپ مارو پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ نکارے ان کو کہتے تھے، تو نکارے کے اوپر زور زور سے جو ہے نا ڈنڈے یا وہ جو اسٹک سی بنی ہوتی ہے مارنے کے لیے تو وہ بجاتے تھے، تو فوری پتہ چل جاتا تھا کہ بادشاہ کا حکم آ گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر جنگوں میں ہوتے تھے تو جنگوں میں بھی ایسا ہوتا تھا، خاص قسم کا ایک اگر وہ جو ہے نکارہ وغیرہ اور وہ جو ہے شہپور وغیرہ وہ جو باجا زور زور سے بجاتے تھے تو تھا تیار ہو جاؤ، صفیں بن جاتی تھیں، ایک نکارہ ہوتا تھا کہ بجاتے تھے اب حملہ کر دو، حملے کے لیے تیار ہیں، بعض اوقات یہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا حملہ، تو دیکھتے تھے کہ ہماری چال کامیاب نہیں ہو رہی اور شکست ہو رہی ہے، تو دوبارہ ان کو سیٹ کرنے کے لیے پھر وہ باجا وہ خاص قسم کا اس میں بجاتے تھے کہ ایک دفعہ واپس ہٹاؤ۔ تو اصل میں یہ اس دور کے لوگ اس طریقے سے متوجہ ہوتے تھے، تو قرآن مجید نے اسی زبان میں سمجھایا کہ جب جو ہے وہ صور پھونکا جائے گا یعنی باجا بجائے گا، یا جب نکارہ یعنی وہ بڑا سا ڈھول اس کو اوپر فرشتے سمجھتے تھے زور سے ماریں گے، ڈم ہوگی اور پورا جو ہے وہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، سورج ٹوٹ کے زمین پر آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ اڑ رہے ہوں گے، زمین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پانیوں کو آگ لگی ہوگی، قرآن مجید کی آیات میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے جو ہے بیان کی گئی ہیں، تو لہذا جب تمام نفوس انسانی جو ہیں وہ برزخ میں جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے
حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے، شاید حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ان کے ساتھ ہوں گے، یا باقی ملائکہ تمام کے تمام جو ہے ان لوگوں کو جمع کر کے وہ خداوند عالم کے عالم آخرت، جو عالم برزخ سے بھی آخر یعنی آخر والا جو ہے عالم قیامت، جس کو ہم کہتے ہیں حشر میں، سب کو جمع کر دیں گے، سب کو اکٹھا کر کے وہاں جو ہے پھینک دیا جائے گا، یعنی جیسے مقناطیس جمع کرتا ہے نا، سب کو اکٹھا کر کے، اور وہاں پر جو ہے اکٹھا کر کے اللہ کی لقاء کے لیے خداوند عالم کی حضور میں ان کو جو ہے پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ بعض نفوس عالم برزخ میں ابھی بھی سرگردان ہوں گے، جیسے آپ کو بتایا ہے، تو وہ کچھ گرفتار ہوں گے، سرگردان ہوں گے، ان کو بھی، اور ادھر جو دنیا میں ہوں گے سب کے ساتھ ارواح کو، یعنی دنیا والوں کو پہلے برزخ میں اور برزخ میں سب کو اکٹھا کر کے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو مل کر یہ سارے جو ہے اللہ کے حضور میں ہم کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو اس سور کو اصل میں کیا ہے کہ یہ تکویناً ایک عجیب اور شدید قسم کی حرکت ہوگی، جس سے ہر کوئی ہل کے رہ جائے گا، کیونکہ اس عالم سے جب اس شدید ترین عالم میں انسان نے داخل ہونا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا، پہلے مثالیں دے چکا ہوں کہ یہاں سے جب آپ کو چاند پر جانا ہو، کہتے ہیں جو گئے تھے چاند پر، اللہ جانے حقیقت ہے یا ویسی فلم بنی ہوئی ہیں، بہرحال اگر حقیقت ہو یا جو اس کا آسانہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا خصوصی قسم کا لباس، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، آکسیجن کا انتظام، وہاں پہنچنے کے لیے راکٹ، وہاں سے پھر واپس آنے کے لیے بہت لمبا چوڑا تیاری ہے، یا جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ آپ کو یکدم گلیشیئر پر جانا پڑے، یا ایسے شہروں میں جو انتہائی سرد ہیں اور آپ اس لباس عام لباس میں چلے جائیں، تو وہاں کیا حشر ہوگا۔ تو جب یکدم پہنچیں گے، بعض اس جو عالم آخرت جو اتنا شدید قسم کا لحاظ وجودی یہاں سے بہت شدید قسم کا عالم ہے، اس کے قابل نہیں ہوں گے، بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، کانپ رہے ہوں گے، دیوانوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، نہ ماں باپ کی خبر۔ آج دیکھو واقعا ہمیں جو اپنی بیویاں، شوہر، بچے، اولاد کتنا پسند ہوتا ہے، ان کے لیے ہم ہر بےایمانی اور کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، پرندے گھروں میں آپ نے اگر کو رکھے ہوں، مثلا کبوتر جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر انڈے دیتے ہیں، کچھ دنوں بعد 18 دنوں بعد جو بچے ان کے نکل آتے ہیں، جب وہ کو بڑے ہوتے ہوتے 30-40 دن لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر انڈے دے دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جاؤ آپ جان چھوڑو، اپنا کھاؤ پیو فلاں، خدا نے ایک سسٹم بنایا چلتا رہے۔ یہاں پر انسان میں حتیٰ حیوانوں میں بھی محبت رکھی ہے اولاد سے ایک حد تک، اس کے بعد ہر کوئی اپنا آپ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے جو ابھی آبا و اجداد چلے گئے ہیں، کبھی خدا کے لیے آپ سوچیے گا، کبھی آپ نے کوئی فاتحہ پڑھی ہو، سوچا ہو، بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے لیے کوئی ہدیہ کہ میں اپنے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ کر جتنے میرے اجداد رہے ہیں، بزرگان رہے ہیں، سب کو میں فاتحہ پڑھ دوں، ان کے لیے قرآن پڑھا دوں۔ اکثر کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے یا دادا دادی نانا نانی کے لیے یاد رہے گا، اس سے آگے تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو قیامت والے دن بھی یہ امر تکوینی اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ میرا کوئی بیٹا تھا، میری کوئی بیوی تھی، میری کوئی اولاد تھی، میرے کوئی اجداد تھے، ہر کسی کو آپ نے کہاں آ گیا ہوں، میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے میں جو ہے آپ کو قرآن مجید کی ایک دو آیات جو ہے اس کے سامنے آپ کے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 52 میں خداوند فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن کو یاد کرو جب تم کو بلایا جائے گا اور تم جو ہے اس کی اجابت کرو گے، یعنی آؤ گے اور اس کی حمد کرتے ہوئے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم گمان کرو گے کہ ہم تو بالکل تھوڑا سا چند لمحے دنیا میں یہ برزخ میں رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خداوند فرماتا ہے ایک اور آیت میں، سورہ قمر کی آیت 86 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی پڑھا کریں قرآن، خدا کے لیے میں آپ کو اور اپنے آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، ہم تو قرآن سے بعض وقت بیگانے ہو گئے ہیں، ایک آیا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ یہ بھی تھی، کیونکہ قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یعنی اللہ کا کلام، یعنی اپنے خدا سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، یہ اللہ نے اپنا پیغام بھیجا ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ کل کیا ہم جواب دیں گے جب خدا پوچھے گا تو آپ کہو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اس مسئلے کا، تو اللہ کہے گا میں نے قرآن کس لیے بھیجا تھا۔ یعنی واقعاً کیا ہمارا حشر ہوگا، کیا ہم جواب، کہ ساری زندگی ایک بندہ جو ہے وہ سکول میں پڑھنا جائے اور سال کے بعد کہے کہ مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، یہ کتاب تو میں نے پڑھی نہیں تھی، چلو ایک آدھ سوال 10 سوال بھول سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، تو لوگ کیا سوال کریں گے، استاد کیا سوال کریں گے کہ پورے سال تم آئے کیا کرنے تھے،
تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو لہذا خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر آیت 86 یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یاد کرو اس دن کو کہ جب بلانے والا تمہیں بلائے گا اس چیز کی طرح جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، جو ناگوار گزرتی ہے. خش عن ابصارہم، اس دن آنکھیں ایسے ڈری ہوئی، خوف زدہ، جھکی ہوئی ذلت کے ساتھ. یخرجون من الاجداث، اپنے اجداث یعنی قبروں اور اس عالم برزخ سے ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے غول کے غول پھیلے ہوئے منتشر قسم کے مکڑیوں کے غول نہیں ہوتے، ملخ مکڑیاں. آج کل بھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ٹڈی دل نے، یہ ٹڈی دل ہے، اس نے حملہ کیا ہوا تھا کہ غول کے غول لاکھوں کی صورت میں آتے ہیں اور جہاں پر فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں ایسے بکھرے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے اس دن یہ صورتحال ہوگی، غول کے غول آئے ہوں گے، کسی کو کسی کی توجہ نہیں ہوگی، جس جو مکڑیوں کی طرح. محتعین الی الداع، اور جلدی سے سرعت کے ساتھ جو ہے وہ جو بلانے والا ہے اس کی طرف حرکت کریں گے. یعنی اس طریقے سے یہ خدا بند عالم جو ہے وہ ہر چیز کو سمیٹ لے گا. یہ فرشتے ہماری روحوں کو سمیٹ کر خدا کے سامنے پیش کر لیں گے. لہذا یہ جو ساری میں نے یہ ٹڈیوں کا بھی بیان کیا سارا، یہ تشبیہ معقول بے محسوس ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ ایسا نہیں کہ واقعا ٹڈیوں کی طرح ہمارے وہاں یہ جسم مادی نہیں ہوگا. ہمارے ارواح بھی جسم مثالی کو کہتے ہیں، ہمارے نفوس نفس یعنی وہ جو ہماری حقیقت ہے اس عالم وجود کے مطابق وہاں پر ہم موجود ہوں گے. ہم ہی ہوں گے جو ابھی ہیں، لیکن نہ اس جسم کے ساتھ. لہذا یہ سارا کام کرنے والے خدا کے مقرب جو ہے وہ فرشتے ہوں گے، اور وہ جو ہے ہمیں اکٹھا کر کے جو ہے وہ لے جائیں گے اس طرف. تو یہ فرشتے چاہے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں، یعنی ایک شدید ترین خدا کی بنائی ہوئی حقیقت ہے کہ جو ایک ہی دفعہ ایک لرزے سے ہر چیز کو جذب کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے. اور جیسے ہم نے گٹھڑی باڑھ کے جہاں کو پھینک دیتے ہیں، اس طریقے سے ہر چیز کو اللہ کے وہاں حضور میں پہنچا دیں گے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پہلا نفخ صور ہوگا کہ جس میں کشش سے ہر چیز کو اکٹھا کر کے مردہ ہو جائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں نفخ صور اماتہ. اس کے بعد جب عالم برزخ سے اور ان سب کو اکٹھا کر کے لے جائیں گے تو خدا کے محشر میں پھینکیں گے، وہاں دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اس کو کہتے ہیں نفخ احیاء. نفخ کہتے ہیں پھونکنا، ویسے جو ہم پھونک مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفخ. احیاء یعنی زندہ کرنا، یعنی زندہ کرنے کے لیے دوبارہ یعنی توتی یا باجا بجائیں گے، ایسا نہیں ہے. سور یعنی ایک حقیقت ہوگی ایسی کہ جیسے بلند، وہی جیسے آپ سمجھانا انہی لفظوں سے پڑے گا، جیسے چیخ بلند ہوتی ہے، شدید قسم کی جو ہے ایک آواز بلند ہوتی ہے، سارے کے سارے دوبارہ جو ہے ایک دفعہ ہوش میں آ جائیں گے. اچھا کیا یہ جب عالم قیامت میں عالم برزخ کے بعد لے کر گئے تھے وہاں سارے ایک دفعہ مردہ پڑے ہوں گے؟ کہتے ہیں مردہ نہیں ہوں گے. جب ایک دفعہ جو ہے چیخ ماریں گے، دوبارہ وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ سب مردہ ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے ان کو پھر پکڑ کے سارے ارواح کو مردہ میں نا یعنی مدہوش ایک دفعہ ہار یعنی ان جسموں سے خارج، اس جہان سے خارج ہو جائیں گے. اصل حقیقت میں دوبارہ ایک دفعہ تکرار کر دوں، یعنی پہلا جو نفخ صور جسے ہم کہتے ہیں کہ سب کی موت واقع ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عالم برزخ سے ہوں گے چاہے اس دنیا میں، ایک دفعہ آپ نے ان جسموں سے حتیٰ جسم مثالی سے جدا ان کو کر دیا جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں موت، یعنی اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف وہاں قیامت میں یعنی حشر، میدان حشر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جمع کیا جائے گا. اچھا وہاں آیا یہ مرے ہوں گے نہیں، کیونکہ دوسری اس عالم میں آئے ہیں نا، تو جیسے انسان ایک شدید تھکاوٹ والا سفر کر کے آتا ہے نا، مخصوصاً یہ جو لوگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں زیارتیں وغیرہ کر کے آتے ہیں، یہاں ایران عراق میں بسوں پر آتے ہیں تو یہاں 16 20 اور بعد کا 36 گھنٹے لگاتار بسیں چلتی رہتی ہیں. تھوڑا سا سٹاپ کیا دن بھی رات اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں. مخصوصاً ہمارے قوم میں کبھی جاننے والے یا کافروں کا حال دیکھتے ہیں نا، بیچارے دوڑ رہے ہوتے ہیں، سوئے پڑے ہوتے ہیں. عورتوں بیچاری آدھے کے دوپٹے کے ادھر سے بال نکلے ہوئے، کسی کی چادر ادھر ہوئی، مائیں بہنیں جو ہیں، مرد جو ہیں، کسی کا جو ہے وہ پگڑی سر کے ادھر گری ہے، ٹوپی گری ہے، ٹانگیں اوپر کی ہیں، سوئے ہوئے ہیں. یا
یکدم رکتے ہیں اور کہتے ہیں او بھائی آ گیا اٹھو اٹھو. ایک دفعہ بیچارے جو ہے وہ بڑی بری حالت ہوتی ہے, کیا ہو گیا فلاں اپنے آپ کو سنبھالنا. وہ عورتیں مائیں بہنیں برقعے سنبھال رہی ہوتے ہیں, وہ کوئی اپنی شلوار سیدھی کر رہا ہے, کوئی قمیض سیدھی کر رہا ہے, کوئی پگڑی ٹھیک کر رہا ہے, کوئی بیگ اٹھا رہا ہے. اس طریقے سے بری حالت میں ہوتے ہیں. تو جب خدا بند عالم کے سامنے یعنی پیش کیا جائے گا وہ فنا فی اللہ ہوں گے. اتنا یہ جو نفق پھونکا جائے گا یعنی اس جہان سے اس جہان میں جو ان کو لے جایا جائے گا وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے, مبہوت ڈرے ہوئے کیا ہو گیا کہاں آ گیا. کیونکہ از لحاظ وجودی صاحب نے اس عالم کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں کی ہوا. جیسے سفر میں کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے, کسی کو پیاس لگی ہوتی ہے, کسی کو پیشاب آیا ہوتا ہے, کسی کو عجیب صورتحال ہوتی ہے اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ اب کیا کروں, کدھر لے جاؤں فلاں. تو جس کے پاس کچھ سرمایہ کچھ مال و متاع زیادہ ہوتا ہے وہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتا ہے, جس کے پاس کم ہو وہ پریشانی کی صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر رہا ہوتا ہے. تو لہذا یہ جو دوسرا نفع کے سورہ ہے یعنی جب سارے اس عالم میں خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو مدہوشی کے عالم میں فنا فی اللہ عجیب حالت میں ہوں گے. دوبارہ سور پھینک جائے گا, جھنجھوڑا جائے گا, جیسے وہ سارا یہ تکوینی اثر ہوگا, خاص قسم کی حالت ہوگی. سارے کے سارے بیدار ہوش میں آ جائیں گے, کہاں حشر میں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا, جس کے بارے میں خدا بند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. یاد کرو اس دن کو کہ جب سور پھونکا جائے گا, وہ یعنی بہجا بجایا جائے گا. ایک تشبیہ دی جا رہی ہے فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. تو جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جائے گا. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ جس کو خدا چاہتا ہو, یعنی اتنے مقام پر وہ پہلے پہنچ چکے ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور تمام کے تمام ذلت و خواری کے ساتھ خدا بند عالم کی اس میں بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. جو بڑے بنتے تھے کیا تھے سب ذلیل و خواری میں. یہ سورہ نمل کی آیت 87 تھی. اور اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت 68 میں خدا بند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ بھی زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے صاعقہ ایک دفعہ جو ہے ہلاک یا بے ہوش ہو جائے گا. الا من شاء اللہ, مگر یہ ہے کہ جن کو خدا بند عالم چاہتا ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. فاذا ہم قیام ینظرون, تو یکدم سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے, قیام کی حالت میں آ جائیں گے اور حالت انتظار میں آ جائیں گے. معذرت چاہتا ہوں. تو یہاں تک اس کے بعد عالم حشر و نشر. حشر عربی میں کہتے ہیں کہ کسی بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر دینا. نشر کہتے ہیں کہ کٹھی ہوئی چیز کو بکھیر دینا. حشر و نشر کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہی کہ ایک دفعہ عالم میں برزخ اور دنیا سے سب کو اکٹھا کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام و اسرائیل علیہ السلام لے جائیں گے, خدا کے سامنے پیش کر دے جائیں گے. دوسرا سور پھینکا جائے گا تو سارے ایک دفعہ ہوش میں آئیں گے, بے ہوش ڈر کے خوف کے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, کوئی ادھر, آپس میں بکھر جائیں گے. یہ اصل میں جو ہے وہاں یہ جو حالت ہے نا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں جو خاص مومنین اور اولیاء کرام ہوں گے, اس کے علاوہ عوام بھاگ رہی ہوگی, کوئی ادھر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, کوئی کہیں منہ کرے گا کوئی کہیں منہ کرے گا. اور وہ قیامت میں ایک ایسا میدان حشر ہوگا جہاں سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ حضرت آخری حضرت تک جو ہے سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے. اور یہ جو دوسرا سور ایسے ہوگا کہ جیسے ایک دفعہ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے نا جسم میں, تو ایک دفعہ بعض کا کسی کو بیماری ہوتی ہے کمر درد فلاں جو, تو اس کو ایک جھٹکے لگاتے ہیں, تو ایک دفعہ اس کو کیا ہوتا ہے شوق لگتا ہے جھٹکا, تو ایک دفعہ سارا جسم جو ہے نا اس میں کرنٹ پھیلتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ وہ سیٹ ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک قسم کا کرنٹ لگے گا جھٹکا تکوینی, تو جتنا یہ شرک آلود چیزیں ادھر ادھر کی ساری جل جائیں گی, صرف و صرف توحید عالم توحید سامنے ہو جائے گا. اور انسان جو ہے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے گا, پھر نہ کسی کو کوئی شفیع یاد ہوگا, نہ کسی کی سفارش یاد ہوگی, سوائے ان لوگوں کے جو محمد اور محمد کی ولایت پر چلنے
والے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جتنے ان کے آگے حجاب تھے نا، یہ برزخ کا حجاب، دنیا کا حجاب، مادی حجاب، پیسے کا حجاب، حرام کا حجاب، فلاں کا، یہ سارے پردے ہٹ کے حقیقت محض آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے اعمال کیا ہوں گے، یہاں بتایا جاتا ہے نا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا بائیں ہاتھ میں، یہ بھی تشبیہات ہیں۔ ہر چیز جیسے شیشے میں آئینے میں صاف سامنے نظر آتی ہے نا، کھول کے سامنے آ جائے گی۔ ہاں اس میں ایک جو ہے کہ نفع کے صور ہوگا، اس سے آیا کو بچ بھی سکے گا جس کی شدید ترین حالت ہوگی۔ ہاں فقط وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کر کے اپنے وجود کو اتنا قوی کر لیا ہے اور خدا بند عالم کے محضر میں اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے، جو اولیاء یا وہ علماء شہداء جو صحیح پاک و پاکیزہ طریقے سے، وہ مومنین جو خدا کے بتائے ہوئے عمل پر تقویٰ ہوتے ہوئے اس دنیا کو انہوں نے اپنا اول و آخر نہیں سمجھا، بلکہ اس دنیا میں اتنا وقت گزارا کہ جتنی ضرورت تھی اور اس کو بھی حلال طریقے سے جو ہے استعمال کیا، وہ پہلے وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ اس صور سے، ان جھٹکوں سے اور ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے خدا فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تمام کے تمام یہ جو ان کو حاضر کیا جائے گا، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر یہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، یا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، یا جن کو اللہ چاہے گا، وہ مخلصین، وہ شہداء، وہ علماء، وہ مومنین جو ولایت محمد و آل محمد کے حقیقی درجے پر ہوں گے، جنہوں نے دنیا کو اپنا ہم و غم نہیں بنایا، بات بات پر دوسرے کی غیبت نہیں کی، جو حسد میں مبتلا نہیں ہوئے، دیکھا کہ دوسروں کو حق نہیں کھایا، دوسروں کی حق تلفی نہیں کی، یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے نیچے لگ کے رہے، جو چاہوں میں یہ اس میری حکمرانی چلے، بلکہ سب کو اللہ کا بندہ سمجھتے رہے، حتیٰ بعض چیزوں کو معاف کر دیتے تھے خدا کے لیے کہ یہ بھی خدا کا بندہ سے غلطی کی ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے ہی خدا بندے عالم کے پاس عزت و احترام کی طرف پہنچ چکے ہوں گے، اور محمد و آل محمد کے علم کے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملے گی۔ یہ ساقی کوثر سے یہ کوثر پئیں گے۔ باقی حالات انشاءاللہ جو ہے وہ باقی جو معاد کے مواطن ہیں، حشر و نشر ہو گیا اور کل اسرات فلاں، میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا اگر خدا بند عالم کی طرف سے توفیق اور زندگی رہی۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔